ثانیہ سلطان آتی ہے اور ان لڑکی سے پوچھتی ہے میرے بھائی کیسے ہیں، تو وہ بتاتی ہیں کہ ابھی وہ ویسے ہی ہیں، ہمارے اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کبھی کبھی کئی دنوں تک اپنے کمرے میں رہتے ہیں اور کبھی اپنا پیانو بجاتے ہیں، اگر وہ صحت مند ہوتے تو یہاں ہوتے۔ اسی دوران ایک اور لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے میری سلطانہ، آپ کو یلدیز محل میں مدعو کیا گیا ہے، تو کہتی ہے شکریہ، میں آتی ہوں۔ اس کے بعد ثانیہ سلطان لڑکی سے کہتی ہے یہ ہمارے راز کی بات ہے کہ ماں یہاں آپ کے پاس آئی تھی، یہ کسی کو پتہ نہ لگنا چاہیے۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نقشہ کے آخری شکر ہے میرے پاشا، تو وہ کہتا ہے شکریہ۔ ہوشیار ہوشیار۔ وہ سب کھڑے دیکھتے ہیں کہ سلطان آ گیا، میرے سلطان میرے سلطان۔ سلطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کیسا جا رہا ہے سب کچھ، ہمارے منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا ہے نا؟ میرے سلطان، ہمارے انجینئر نے بہت شاندار کام کیا ہے، ہمارے انجینئر کا منصوبہ بالکل برطانوی منصوبوں جیسا ہے، سب بہت شاندار ہے۔ اور ساتھ دوسرا کڑا بتاتا ہے کہ دراصل ہم نے برطانوی نقشوں میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور وہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ سلطان کہتا ہے جناب رچرڈ، تو رچرڈ جواب میں کہتا ہے جی میرے سلطان۔ سلطان پوچھتا ہے برطانوی بینکوں میں جو قرضے کا مسئلہ ہے اس کا کیا بنا؟ تو رچرڈ کہتا ہے میرے سلطان، ہماری کمپنی ریلوے کی تعمیر کے لیے بہت سا پیسہ لائی ہے، لہذا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر آپ بولی ہمارے نام دیں تو ہم بالکل تیار ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے بہت خوب۔ تو سلطان کہتا ہے میں آپ کو صبح اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ شکریہ میرے سلطان، آپ کی محنتوں کو سراہا جائے گا، یہ بھلائی نہیں جائیں گی۔ پھر رچرڈ اجازت مانگ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان کہتا ہے یہ منصوبہ انتہائی اہم ہے پاشاؤ، برطانوی منصوبے کے اندر منصوبہ بناتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ریل کی پٹری خلافت کو مستحکم کر دے گی اور مسلمانوں کی اطاعت کو بھی مضبوط کرے گی۔ تو ساتھ کھڑا کہتا ہے انشاءاللہ وہ اسے روک نہیں سکیں گے میرے سلطان، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کا قبضہ رہے۔ سلطان کہتا ہے یہ راستے اور اسٹیشن ہمارے مفاد کو ان پر برتر رکھیں گے۔ سلطان کے ساتھ کھڑا کہتا ہے بے شک۔ سلطان کہتا ہے ایک اور بات، بے شک چھوٹی سی دھول کی مانند کیوں نہ ہو، کوئی ایسا منصوبہ نہ بنانا جس میں ان کا فائدہ ہو۔ کہتے ہیں جی بالکل میرے سلطان۔ تو وہ کہتے ہیں میرے سلطان ہمیں یہ اندازہ ہے کہ منصوبہ کتنا اہم ہے۔ سلطان کہتا ہے محمود پاشا، جی میرے سلطان، ان نقشہ کی ایک نقل تحسین پاشا کے حوالے کر دو، اسے حرم سرائے میں میرے کتب خانے میں رکھوا دو، بولی پر اس نقشے کے مطابق دستخط کیے جائیں، دستخط کے بعد کسی قسم کی تبدیلی ہماری حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گی، یہ بات دھیان میں رہے۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل، جیسا آپ کا حکم ہو میرے سلطان۔ تو اسی دوران سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تمام نقشے ایک بیگ میں ڈالنے ہیں سمجھے، اب کام شروع کرو۔ آپ کے بھائی محمد پاشا ہیں میری سلطانہ۔ سلطانہ کہتی ہے اندر بھیج دو۔ محمد پاشا آتا ہے اور وہ اپنی بہن کے ہاتھ میں خنجر دے کر کہتا ہے یہ میرے والد کا خنجر ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید ہم کاوکاسین پہاڑوں پر زیادہ خوش رہتے۔ محمد پاشا کہتا ہے کہ آپ جو ماضی کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے،
لگتا ہے ہمارے سلطان اپنی بہن کی بات کو اپنی بیوی کی بات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ سلطان نے ریل منصوبہ میں تمہارے لیے بھی کام تجویز کیا ہے۔ تو محمد پاشا خوشی میں کہتا ہے میری پیاری بہن، میری سلطانہ، مطلب آپ نے میرے لیے کام ڈھونڈ ہی لیا۔ سلطانہ کہتی ہے ہاں بالکل، میں آپ کا شکر گزار ہوں میری بہن۔ محمد پاشا پوچھتا ہے کیا سلطان نے تجویز کیا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے سلطان نے کہا ہے کہ تمہیں حجاز کا گورنر بنا سکتے ہیں، تاکہ تم اس بات پر نظر رکھو ریلوے پٹڑی وہاں تک پہنچ جائے۔ محمد پاشا حیران ہو کر کہتا ہے کیا؟ تو لڑکی کہتی ہے میں نے تمہاری وجہ سے حکومتی معاملات میں مداخلت کی۔ پھر محمد تھوڑا سوچ کر پھر جواب دیتا ہے ٹھیک ہے مجھے کیا پرواہ، بے شک محمود پاشا میری جگہ ریلوے منصوبہ پر کام کرے۔ جیسا کہ آپ نے آغاز قسط میں دیکھا تھا کہ سینیا ان دو لڑکیوں سے ملنے گئی تھی، محمد پاشا اس لڑکی کو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں وہ چالیں چل رہی ہے۔ لڑکی حیران ہو کر کہتی ہے کیا کہا تم نے سینیا وہ چران محل گئی تھی؟ میرے پاس کبوتر ہیں، میرے پاس کرتب دکھانے والے کبوتر ہیں، تھکتے بھی نہیں، صرف 10 پیسے میں ہم جنتی پرندے فروخت کرتے ہیں۔ تو اس دوران عامر اس بازار میں آ جاتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ 1 پیسے میں گھوڑے کی 4 نالیں، آپ کا گھوڑا بھاگے گا نہیں اڑے گا۔ تو عامر اپنے گھوڑے کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں، تو پھر عامر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں سے پادری گزرتا ہے، کچھ لوگ پادری کو دیکھ کر اس کی طرف چلتے ہیں۔ پھر پادری کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں پیسے ہمیں دے دو پادری۔ کہتا ہے یہ گرجا گھر کی ملکیت ہے، یہ تم نہیں لے سکتے، میرے پیسے لے لو۔ پھر وہ پادری پر حملہ کر دیتے ہیں اور پیسے نکال لیتے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے ہنجک کے کتوں، اس غریب کو اس کے پیسے لٹا دو، یہ اس کے نہیں ہیں، خدا کے پیسے ہیں اور ہم خدا کے خادم ہیں، اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف عامر کسی دکان پر کوئی سامان خرید رہا ہوتا ہے، تو عامر کی نظر اس لڑائی پر پڑتی ہے اور وہ بھاگتا ہوا ادھر جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں آ گیا۔ تو دوسرا شخص کہتا ہے عامر دیر کر دی تم نے۔ تو عامر کہتا ہے میں آپ کی طرف آ رہا تھا لیکن قسمت میں یہ تھا۔ پھر وہ کہتا ہے چلو اب کافی تو پی سکتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے پہلے ذرا ان کی خاطر تو کر لیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے عامر تمہارا سر تو ٹھیک ہے نا؟ سر تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ پھر وہ شخص وہاں سے پیسے نکال کر پادری کو دیتا ہے اور وہ پھر عامر کو کہتا ہے آؤ چلیں۔ پھر وہ پادری ان کا شکریہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں سلطان ان فوجیوں سے پوچھتا ہے جلال بیٹکی کو خبر؟ پھر وہ کہتے ہیں میرے سلطان بدقسمتی سے ہمیں سیلو نیکی میں ملنا تھا پر جلال وہاں نہیں تھا، امید ہے کچھ برا نہیں ہوا ہوگا۔ پھر سلطان کہتا ہے اپنی زبان کو یہاں روک دو۔ پھر کہتا ہے سلطان تمہارے والد غازی عثمان پاشا جب پلیون میں کھڑے تھے تو ان کے ایمان اور امید نے ہی ان کو مستحکم رکھا، انہوں نے بہت مشکلیں جھیلی پر ہمت نہیں ہاری۔ تو وہاں سلطان جلال کے بارے میں کچھ بات کرتا ہے۔ پھر وہ شخص عامر کو کافی دیتا ہے، کڑک کافی اس طرح بنتی ہے عامر۔ تو عامر کہتا ہے شکریہ فرمان آغا، آپ کو تکلیف دی۔ پھر عامر پوچھتا ہے یہ آدمی کون تھے؟ پھر فرمان آغا بتاتا ہے کہ یہ آرمینی ہجک گروہ کے ساتھی تھے، بیچارے پادری کا راستہ روک کر اسے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر عامر کہتا ہے آپ نے پادری کو آرمینیوں سے بچا دیا۔ آقا کہتا ہے کہ تمہاری مہربانی، اگر تم نہ ہوتے تو وہ مشکل ہو جاتا۔ پھر عامر کہتا ہے نہیں آقا، میں نے تو بس کام کو جلدی نمٹا دیا۔ پھر فرمان آقا
ہنسنے لگ جاتا ہے اور وہ بازار کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے اور کہتا ہے 72 ممالک کے لوگ یہاں آباد ہیں، یہ ہے پاتح دارالخلافہ، آرمینی، لاز، کرتش، بوسنی، البانی، یہودی، یونانی، چاہے کسی بھی مذہب، زبان، نسل یا فرقہ سے تعلق ہو، ہم سب اس سرزمین پر بھائی بھائی ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے رہنا سیکھ جائیں گے۔ پھر فرمان آگا پوچھتا ہے یوسف کہاں ہے؟ عامر بتاتا ہے کہ زندان میں، اپنے قرضوں کی وجہ سے۔ فرمان آگا کہتا ہے پھر مرغے لڑانا شروع؟ عامر کہتا ہے جی بالکل، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس کا مرغا ابھی لڑتے لڑتے مر گیا، مجھے تو بیچارے جانور پر ترس آیا۔ دیکھتے ہیں اس نے قسم کھائی ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ فرمان آگا پوچھتا ہے کتنا قرض ہے؟ عامر کہتا ہے 20 سونے کے سکے۔ فرمان آگا حیران ہو کر کہتا ہے اوہ۔ پھر فرمان آگا کچھ پیسے دیتا ہے عامر کو، اس میں 5 سونے کے سکے ہیں۔ کہتا ہے ہم کوئی راستہ ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن آج کل زیادہ کام نہیں ہے۔ عامر نہیں لیتا۔ پھر فرمان آگا کہتا ہے یہ تمہارے لیے نہیں، یوسف کے لیے ہیں۔ عامر کہتا ہے شکریہ۔ پھر عامر بیٹھا ہوتا کہتا ہے اوہ۔ فرمان آگا کہتا ہے کیا ہوا؟ عامر کہتا ہے کہ میں اپنا گھوڑا بازار میں ہی بھول آیا، شکریہ۔ فرمان آگا کہتا ہے بھاگو بھاگو، پھر ہنستا ہوا۔ پھر سلطانہ لڑکے سے پوچھتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے امی میں آج رات کام سے باہر جا رہا ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے محافظوں کو اطلاع دی؟ وہ کہتا ہے نہیں امی، میں اکیلے ہی جاؤں گا۔ پھر وہ پوچھتی ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر وہ کہتا ہے میں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سینیا جب آتی ہے محل میں تو وہ لڑکی پوچھتی ہے تم اپنی بھتیجیوں کو ملنے گئی تھی محل میں؟ تو سینیا جواب میں کہتی ہے آپ صحیح کہتی ہیں بیدر خاتون، میں گئی تھی ملنے۔ پھر وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ سینیا خاتون کہتی ہے کہ اپنے شوہر سے کہو کہ میرے بھائی کے ساتھ وہ ریلوے اسٹیشن پر کام کرے۔ پھر یوسف زندان میں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ عامر آیا ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی آ گیا، یہ لو بھائی۔ یوسف کہتا ہے شکریہ بھائی۔ تمباکو کے بغیر وقت گزارنا آسان نہیں۔ عامر تم کیسے ہو؟ عامر کہتا ہے بس کام کر رہا ہوں۔ دیکھو یوسف، فرمان آگا نے تمہارا قرض اتارنے کے لیے 5 سونے کے سکے دیے ہیں۔ یوسف کہتا ہے کہ واقعی، اللہ اسے خوش رکھے۔ یوسف کہتا ہے وہ اچھے آدمی ہیں۔ پھر عامر کہتا ہے وہ تو اچھے ہی ہیں، لیکن تمہیں یہ مرغے لڑانا بند کرنا ہوگا۔ مجھے تو موت کے بعد مرغا کاظم خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر یوسف کہتا ہے وہ تو میں پہلے ہی بند کر چکا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے میرا گربان پکڑ کر کہتا ہے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا یوسف۔ عامر ہنس کے جواب دیتا ہے بیوقوف مت بنو، مرغوں کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ پھر یوسف کہتا ہے خوابوں میں تو ہوتے ہیں۔ اچھا تم ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر عامر دستانے دیتا ہے، کہتا ہے زینب نے یہ دستانے تمہارے لیے بنائے ہیں، اسے پہن لو۔ یوسف کہتا ہے واہ، میری بہن کو میرا بہت خیال ہے، زینب، آسیہ خالہ اور عاصم بھائی کو میرا سلام کہنا۔ عامر کہتا ہے میں تمہیں جلد باہر نکال لوں گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سینیا سلطان محل میں محمود سے پوچھتی ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ اور محمود کہتا ہے میری برطانوی نمائندوں سے ملاقات ہے، اللہ جانتا ہے میں دن رات ملک کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں۔ سینیا سلطان کہتی ہے آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ کہتی ہے محمود میں سوچ رہی تھی اگر آپ بیدر کے بھائی محمد پاشا کو منصوبہ میں شامل کر دیں تو وہ شاید آپ کی مدد کر سکے۔ محمود کہتا ہے آپ تو بیدر اور اس کے بھائی کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اب ایسا کیا ہوا؟ سینیا کہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات کچھ یوں ہے کہ… محمود کہتا ہے مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ بیدر کو معلوم پڑ گیا کہ میں چران محل گئی تھی۔ محمد کہتا ہے اس نے آپ کو دھمکایا ہے کہ وہ سلطان کو سب بتا دے گی،
اور اب آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہیں۔ ثانیہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ محمود کہتا ہے آپ بے فکر رہیں، بہت جلد آپ کا شوہر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ بیدر اور اس کے بھائی کو آپ سے ملنے کے لیے اجازت مانگنی پڑے گی، اور کہہ کر یہ چلا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف لڑائی ہو جاتی ہے اور وہاں کچھ سپاہی آتے ہیں اور فائر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، تو سب لوگ پیدر خاتون کے فرزند کی طرف دیکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تمہیں یہاں کا امن تباہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ پھر لڑکا کہتا ہے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو کہتے ہیں بولو۔ تو لڑکا کہتا ہے آپ کے کان میں بتاؤں گا۔ لڑکا جب اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے تو وہ ہنسنے لگ جاتا ہے، ہنستے ہنستے کہتا ہے اور میں ملکہ برطانیہ کے شوہر ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ سلطان کا فرزند ہے، سلطان کا بیٹا اتنی بیہودہ جگہ پر کیا کرے گا، لے جاؤ اسے، ذرا اسے تمیز سکھاؤ۔ وہ اس لڑکی کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو محمد پاشا آتا ہے اور وہ کہتا ہے خوش آمدید میرے پاشا۔ محمد کہتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھتیجا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ آپ کا بھتیجا ہے؟ تو لڑکے کو کہتا ہے میرے شہزادے آپ کو مجھے بتانا۔ تو محمد کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا آفیسر۔ پھر وہ لڑکے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس شہزادے کو لے کر ٹانگے پر سوار ہو جاتے ہیں، کہتا ہے کوچبان یلدیز لے چلو۔ پھر وہ ٹانگے پر سوار ہو کر کچھ باتیں کرتے ہیں اور پھر چلتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے دوست سر ڈونل نے اپنی کتاب کی آخری جلد بھجوائی ہے۔ سلطان کتاب آ کے پھر اسے کھولتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کیا یہ شارلوک ہولمز کا آخری مورکہ ہے؟ ہاں یہ ابھی شائع نہیں ہوا۔ سلطان اس شخص کو کہتا ہے یہ دیکھیں۔ تو وہ شخص سلطان کو اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے سلطان آپ کے پاشا منتظر ہیں۔ پھر سلطان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ پھر محمد اس لڑکے کو گھر لے آ جاتا ہے۔ پھر محمد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہیں پر ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ڈرامہ ٹرانسلیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔